آدمی آج کل پیسہ کم کماتا ہے، گناہ زیادہ کما رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم دینی بہنوں، اللہ کی نیک بندیوں، قابل قدر معلمات، آپ حضرات کے سامنے جو بات اس موقع پر عرض کرنی ہے وہ بہت اہم ہے، کہی جانے کے قابل ہے۔ وہ یہ ہے، گرمائی تعطیلات، سمر کورس، سمر ہالیڈیز میں بچوں اور والدین کے کرنے کے کام۔ بچے ان چھٹیوں میں کیا کریں اور پیرنٹس ان بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں، اساتذہ کیا کر سکتے ہیں، یہ چند باتیں ہیں جو بہت اہم ہے، اس کو بیان کیا جائے گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں پورے ہندوستان میں سمر ہالیڈیز چل رہے ہیں، جس کو سمر اوکیشن کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ماں باپ، اساتذہ، مدرسے اور علماء کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے؟ معزز خواتین، فراغت مصیبت بھی ہوتی ہے اور فراغت نعمت بھی بن جا سکتی ہے۔ یعنی فراغت مطلب خالی رہنا، ٹائم پاس کرنا، فرصت سے رہنا، یہ فراغت مصیبت بھی بن جاتی ہے، اور اسی فراغت میں کچھ اچھا کام کر لیے تو پھر یہ نعمت بھی بن سکتی ہے۔ خالی رہنا آدمی کی ترقی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ فرصت انسانیت کو جہالت اور غربت سے زیادہ اس وقت تباہ کر رہی ہے۔ آدمی خالی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے تو جہالت اور غربت سے زیادہ اس آدمی کو جو ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اس کو تباہ کر رہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فرصت فساد کی جڑ ہے۔ فرصت، خالی رہنا، ٹائم ویسٹ کرتے رہنا، یہ فساد کی جڑ ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت کا ضائع کرنا موت سے بڑی مصیبت ہے۔ اضاعت الوقت اشد من الموت، ٹائم پاس کرنا، خالی پڑے رہنا، یہ موت سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ موت تو تمہیں دنیا سے کاٹ دیتی ہے، اور وقت ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے۔ موت آ گئی تو دنیا سے کٹ گئے، چلے گئے اللہ کے پاس، لیکن وقت ضائع کرنا، ٹائم ویسٹ کرنا، ٹائم پاس کرنا، غفلت میں جینا، یہ اللہ اور آخرت سے بندے کو کاٹ دیتا ہے۔ وقت کا ضائع کرنا خودکشی سے بڑا جرم ہے۔ آدمی سوسائڈ کر لیا، آتم ہتیا کر لیا، تو اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا، ویسٹ کرنا۔ خودکشی کرنے سے اعمال نامہ بند ہو جائے گا، وقت ضائع کرنے سے آدمی کے گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر زمانہ اور وقت کو کہا جاتا ہے خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ خسر، کیسا بچ سکتے ہیں نقصان سے، خسارے سے؟ اگر اس وقت کو صحیح استعمال کیا جائے تو آدمی نقصان سے بچ سکتا ہے، خسارے سے، خسر سے بچ سکتا ہے۔ جب ہی ہوگا جب کہ وقت کا استعمال صحیح ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیسے سے زیادہ
اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے. کس سے زیادہ؟ نیند آ جائے گی بیان میں. تو پیسہ روپیہ اس سے زیادہ وقت کی حفاظت کرتے تھے. سوچو ہمارے بڑوں نے اپنے وقت کا کتنا صحیح استعمال کیا، تبھی انہوں نے پورے اسلام، پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ پھیلائی، اسلام بلند کروایا، اللہ کا نام سارے لوگوں تک پہنچایا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، قیمتی قیمتی کتابیں امت کے حوالے کی. اگر انہوں نے وقت کا صحیح استعمال نہ کیا ہوتا تو پھر یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ کالج نہ ہوتی، یہ مکاتب نہ ہوتے. اگر انہوں نے وقت کو ضائع کیا ہوتا تو علماء تیار نہیں ہوتے، بدمعاش لوگ تیار ہوتے، خانقاہ کا نظام نہیں بنتا. وہ لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیے تب جا کر ہم کو علماء مل رہے ہیں، کتابیں مل رہی ہیں، مدارس مل رہے ہیں، مکاتب قائم ہو رہے ہیں. اگر وہ وقت کو ضائع کرتے تو اتنے قیمتی قیمتی کتابیں ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی. اب تو پرنٹنگ کا دور ہے، اس دور میں تو ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی کتابیں، تب بھی وہ لوگ کتابیں لکھا کرتے تھے. چھٹیوں کو وقت ضائع کرنے کا اوکیشن نہ سمجھے، بلکہ چھوٹے ہوئے کام پورا کرنے کے لیے آیا ہوا بہترین موقع سمجھنا چاہیے. چھٹیاں ہیں چھوٹے ہوئے کام کرنے کے خاطر. اخلاق سے چھٹی کبھی نہیں ہوئی. اخلاق تو مرنے دم تک رہنا ہے. اعمال سے چھٹی نہیں ہوئی. اب تو اسکول نہیں ہے، اب تو مدرسہ نہیں ہے، اب کیا اعمال کریں گے؟ اب کیوں نماز پڑھیں گے؟ ہرگز نہیں ہے. اعمال سے چھٹی نہیں ہوئی ہے. ماں باپ کی خدمت سے چھٹی نہیں ہوئی ہے. علم ہمارے دروازے پر ہے. سمر کلاسز اس مدرسے میں چل رہے ہیں. علم ہمارے فون کے ٹچ اسکرین پر ہے. آن لائن کورسز چل رہے ہیں. کوئی تو حاصل تو کرے، ان قیمتی چیزوں کو کوئی حاصل تو کریں، اپنے وقت کو صحیح استعمال تو کریں. روزگار، نوکری دائیں بائیں تیار ہے، کوئی دو پیسے تو کمائیں. آدمی آج کل پیسہ کم کماتا ہے، گناہ زیادہ کما رہا ہے. ڈھیری میں بیٹھے، ریڑھی لگایا یا کچھ بھی کام دھندا کرا، پیسے کم کما رہا ہے، گناہ زیادہ کما رہا ہے. اس وجہ سے برکت ختم ہو گئی ہے. تو میرے عزیز بہنوں، معزز خواتین، یہ جو ہالیڈیز چل رہے ہیں اس میں 14 کرنے کے کام ہیں جو آپ حضرات کو نمبر وار گنوایا جائے گا. وہ اگر 14 کام ہم کریں گے تو پھر ہمارا یہ سمر، ہمارا یہ ہالیڈیز ہمارے بچوں کے لیے قیمتی ذخیرہ بنیں گے. تو اس واسطے سب سے پہلے ان چھٹیوں کے موسم کو قیمتی بنانا ہے. فرصت سے رہ کر، ٹائم ویسٹ کر کر ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیا کیا کورسز چلتے ہیں؟ اقوام کی کلاسز، ہوم سائنس، امور خانہ داری، ضروری الیکٹریشین، پلمبرنگ ہمارے بچوں کو سکھانا چاہیے. کوئی اپنے وقت کا صحیح استعمال تو کریں. ہم پوری امت سے کہہ رہے ہیں منصوبہ بناؤ، پلان بناؤ، ایک شیڈول تیار کرو. دشمن شیڈول تیار کر چکا ہے. ویسٹ بنگال میں بھی جیت گیا، وہاں بھی جیت گیا، یہاں بھی جیت گیا. شیطان پلان کر چکا ہے، دشمن شیڈول بنا چکا ہے، وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو رہا ہے. لیکن مسلمان پیچھے اس واسطے ہے کہ وہ اب تک اپنا منصوبہ، اپنا چھٹیوں کا پلان نہیں بنایا. اس سے پہلے کہ یہ بے حیائی کا گٹر ابل جائے، بے حیائی کے گٹر ابل جانے سے پہلے ہم اپنا منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہمارا وقت کیسے قیمتی ہو جائے. ہماری جوان بچوں کے لاشیں تیر کر سامنے آنے سے پہلے، ان کے جسم کے چھیتڑے ریسنگ کرتے ہوئے ٹرک کے نیچے آ جانے سے پہلے منصوبہ بنانا ہے کہ ان بچوں کی چھٹیاں کیسے قیمتی ہوں. ورنہ ریسنگ کرتے ہوئے
स्विमिंग करते हुए डैमों के पास, फलाने कट्टे पर, इधर उधर हालत बच्चों की ख़राब हो रही है। तो फजूल खर्ची, मुख्तलिफ़ किस्म की बर्बादियों से नस्लों की तामीर नहीं होगी मनसूबा बंदी किए बगैर। फ़ोन में इंटरनेट के नाम पर, तफरीह के नाम पर, कॉमेडी और फ़नी वीडियोस के नाम पर अपने वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए। दुश्मनों ने इतना मवाद तैयार कर रखा है मुसलमानों को तबाह करने के खातिर, सुबह से लेकर शाम तक नहीं बल्कि आगे आने वाले 7 जनरेशन भी फ़ोन देखते रहें तो तब भी फ़नी वीडियोस ख़त्म नहीं होंगे। हंसाने और रुलाने वाले वीडियोस, पिक्चर्स ख़त्म नहीं होंगे। इतना वो लोग बना चुके हैं मुसलमानों को और दीगर लोगों को तबाही और बर्बाद करने के खातिर। तो इस वास्ते इस इंटरनेट और फ़ोन के बेकाबू इस्तेमाल से बचना चाहिए, वरना नस्लें तबाह हो रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। फ़ोन के स्क्रीन के देखने के वजह से आँखों पर बचपन से ही चश्मा लग रहा है। इस वास्ते फ़ोनों से एहतियात करना चाहिए। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, दिन अल्लाह ने कमाने के लिए बनाया है, लेकिन पूरा हम फितरत से बगावत कर रहे हैं। रात के 2-2 बजे तक फ़ोनों में और दीगर होटलों पर जागते हैं और दिन के 12-2 बजे तक सोते हुए गुजारते हैं। अब नाश्ता भी नहीं बनाएंगे माएँ, फितरत से बगावत। अल्लाह तबारक व तआला ने दिन को मेहनत के लिए बनाया और रात को सोने के लिए, आराम के लिए बनाया है। जिस्म जब फितरत से बगावत करता है तो फिर नई नई बीमारियां जन्म ले लेती है। थायराइड की बीमारी, स्ट्रेस की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, मोटापे की बीमारी, क्या क्या बीमारियां बचपन से ही शुरू हो रहे हैं अपने वक्त को सही इस्तेमाल न करने की वजह से और सेहत पर तवज्जो नहीं देने की वजह से। जो कम उम्री में हमारी नस्ल शिकार हो रही है ऐसे भयानक बीमारियों में, उसकी एक वजह रात को दिन बना लेना और दिन को रात समझकर सोते रहना। ये फितरत की बगावत है। जवानी के कीमती लम्हात, क्या ये चबूतरों पर गुजारने के लिए है? क्या ये जवानी के कीमती लम्हात हमारे बच्चों के वीडियो गेम्स खेलने के लिए है? सुबह से शाम तक फ़ोन में पबजी, फ्री फायर, फलाना गेम, इसी में नस्ल तबाह हो रही है। क्या जवानी के कीमती लम्हात उनको तारीख़ के अजीम शख्सियात, मुसन्निफ़ीन, मुजद्दिदीन और चैरिटी के काम करने वाले बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़े साइंटिस्ट, इनके तस्करे सुनाना? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का तस्करा, कौन सी ऐसी खातून है जो उनका तस्करा अपने बच्चों को सुनाई हो और अपने बच्चे को बहादुर बनाने की कोशिश की हो? अब तो घर के बाहर भी नहीं भेजते, कुछ नहीं, बाहर नहीं जाना, इस तरह का मामला बन रहा है। बच्चे बहादुर बनने के लिए बहादुरों के तस्करे सुनाना है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, अभी कड़पा में वो चल रहा है, अलमासपेट के सर्किल के तस्करा। बच्चे पूछ रहे हैं क्या है वजह, तो कौन सी अम्मी है जो अपने बच्चे को समझाएं कि टीपू सुल्तान वो शेर है जिसे अंग्रेज़ देखकर भागता था, जो अंग्रेज़ के छक्के छुड़ा दिया, फ्रीडम ऑफ फाइटर का सबसे पहला हीरो है। ये कौन सुनाए? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, श्रीरंगापट्टनम में उनका पैदाइश और उनका जनाजा वहाँ हुआ। वो इतने बड़े हीरो, कमांडर बनने के बाद भी वो 5 वक्त के नमाजी थे, तरतीबे ऊला, साहिब तरतीब थे। अब देखिए ज़रा क्या काम लग गया तो नमाजें फौत हो जाती है। तो वो उतने बड़े टीपू सुल्तान होने के बावजूद भी उनकी नमाजें कभी ज़ाय नहीं होती थी। वाक़या याद आ गया, बनाया गया मरकज़ श्रीरंगापट्टनम में, तो ऐलान हुआ कोई साहिब तरतीब है जो इमामत कराए, मस्जिद में पहली नमाज पढ़ाए, तो कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी के कुछ ना कुछ नमाजें छूटे हुए हैं। तो फिर खुद
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ میسور کے شیر آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میں بادشاہ کا بیٹا ہوں لیکن الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں، میری زندگی میں نمازیں نہیں چھوٹے ہیں، میں نمازوں کو وقت پر ادا کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر آ کر مسجد میں پہلی نماز پڑھائی ہے۔ ایسے تذکرے اپنے ماؤں کو سنانا چاہیے بچوں کو، تاکہ وہ بچے بزدل نہ بنے۔ صرف فنی ویڈیوز، چھپری ویڈیوز، ایسے ویسے ویڈیوز دیکھ کر بزدل بن جانا یا پھر اور کچھ بن جانا، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شجاعت، بہادری کے واقعات سنائیں۔ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن شاہنامہ اسلام پڑھا کرتی تھی، بچوں کو سنایا کرتی تھی۔ اس دور کے بچے شاہنامہ اسلام یاد کر لیتے تھے۔ حضرت محدث دہلوی، بڑے بڑے جو اس وقت کے فریڈم آف فائٹر تھے، ان کو کون بنایا ہے؟ ان کے والدین کی تربیت نے ان کو بہادر اور کمانڈر بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو ان چھٹیوں میں ہمارے ہیروؤں کی، یہ شیطان قسم کے لوگ نہیں ہے، خان فیکٹری کے لوگ، بلکہ ہمارے جو اصل ہیرو ٹیپو سلطان، اورنگزیب، نظام الدین اولیاء اور بڑے بڑے صوفیاء، بختیار کاکی، داتا علی حجویری اور بھی جتنے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ والوں کے کارنامے، ان بہادر لوگوں کے کارنامے اپنے بچوں کو ان چھٹیوں میں سنانا چاہیے۔ کتنے عیب ہیں اپنے جسم میں، جسم کاہل ہو گیا، ورزشی نہیں ہے، کتنے عیب ہیں، بیک لاگس، پڑھائی میں بھی کمزور ہیں، انگریزی نہیں آتی، میتھمیٹکس نہیں آتا، نہ اسکول کے رہے، نہ مدرسے کے رہے، نہ ماں باپ کے رہے، نہ کسی کے رہے۔ اس طرح بچے برباد ہو رہے ہیں۔ گھر کے اندر گندگی ہے، صاف کرنے کا کبھی موقع نہیں، کپڑے استری کرنا ہے، کھانا پکانا ہے، مہمان کا استقبال کرنا ہے، یہ سب سیکھنے کے کام ہے۔ کتنے کام ہیں جو سیکھے جا سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت، بوڑھوں کی خدمت، مسجد کی آبادی کی فکر، قرآن کی تلاوت، ہسٹری پڑھنے کا شوق۔ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دن بھر دعوت دے کر تھک جاتے اور بستر پر لیٹتے تو حکم ہوتا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی آپ جب فارغ ہو جائیں تو مشغول ہو جائیں۔ کس میں؟ عبادت میں۔ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی بات کہی گئی تھی، دن میں بھی محنت، رات میں بھی محنت۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھکاتے تھے انفرادی عبادت میں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کئی اکابر فرماتے ہیں نفس کو اگر حلال میں مشغول نہیں کرو گے، نفس کو، جسم کو اچھے کاموں میں، حلال کاموں میں مصروف، بزی نہیں کریں گے تو وہ تمہیں حرام کاموں میں مشغول کر دے گا۔ ذکر کرتے بیٹھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، خالی بیٹھیں گے تو گانے یاد آئیں گے۔ ذکر کرتے بیٹھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، خالی بیٹھیں گے تو غیبتیں ہوں گی۔ تو حلال کاموں میں جب اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حرام کاموں سے بچا لیتا ہے۔ خالی بیٹھیں گے تو پھر حرام کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ جیسے برتن میں، گلاس میں آپ کوئی جوس نہیں ڈالیں گے تو پھر کیڑے پڑیں گے، وہی اگر جوس ڈال کر ڈھانپ کر رکھیں گے تو پینے کے لائق بنے گی گلاس۔ اس طرح اپنے آپ کو نیک اعمال سے مصروف کرنا چاہیے۔ اگر آپ حق میں مشغول نہیں کریں گے تو نفس آپ کو باطل میں مشغول کرائے گا۔ اکابرین کی زندگی پڑھیے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ 9-10 سبق پڑھاتے تھے روزانہ۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ 14 سبق پڑھاتے تھے حدیث کے۔ حضرت عبد الرحمن ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مشغلہ کتنا تھا، بیرونی دنیا کا بڑا سیاح گزرا ہے۔ موت کا وقت قریب آیا، اپنے ساتھی سے کہنے لگا فلاں مسئلہ مجھے نہیں معلوم ہے، ذرا پڑھ کر بتلاؤ، ذرا سمجھاؤ۔ تو وہ آدمی کہا حضرت جان نکل رہی ہے، یہ ٹائم کو بھی تم نہ مسئلہ ہونا کیا؟ تو حضرت بیرونی نے کہا میں اس مسئلے کے بارے میں جاہل بن کے مر جاؤں، یہ بہتر ہے کہ میں اسے سیکھ کر مروں۔ کیا مسئلہ، کیا مطلب ہے؟
ایک مسئلہ بھی سیکھے بغیر مرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور ہم قرآن بھی سیکھے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں، ہم مسائل سیکھے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں۔ وہاں تو قرآن، حدیث، مسائل سب سیکھنے کے بعد بھی ان کو کمی محسوس ہو رہی ہے، تو موت کے وقت بھی وہ مسئلے کی تلاش میں ہے، اور ہم کو نہ قرآن ڈھنگ سے پڑھنے آتا، نہ سورہ فاتحہ صحیح تجوید سے پڑھنے آتا، نہ ہماری پوری نماز سنت طریقے کے مطابق ہے، پھر بھی ہم کو سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں، ان چھٹیوں میں اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول کیجئے، تاکہ یہ چھٹیاں ہمارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے قیمتی بن جائیں گے۔ تو 14 کام ہے جو اہم کام ہے، گنوا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، نماز کا چارٹ بنائیں کہ کے جی سے لے کر پی جی تک جمعہ بھی نصیب نہیں ہوئی، نارائنہ اسکول، چیتنیہ اسکول، وہ اور کوسی کی وسیشٹا اسکول، فلانا اسکول، نماز کی اجازت نہیں، پرمیشن نہیں، نہ ظہر نصیب، نہ عصر نصیب، نہ فجر نصیب، نہ جمعہ نصیب، ایسے بچوں کی زندگیاں گزر رہی ہے کے جی سے لے کر پی جی تک۔ اب ان چھٹیوں میں نماز کا چارٹ بنائے۔ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کر مہینے گزر گئے بچوں کے، نوجوانوں کے، تو نماز کا چارٹ بنا کر لکھیں اب یہ 2 مہینوں میں ہماری کوئی نماز کی قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز کی چھٹی نہیں ہوگی۔ نماز کا عادی، نماز کا پابند اپنے بچوں کو بنائیں، اس لیے چارٹ تیار کریں، صاحب ترتیب بن جائیں گے، قضا نمازیں ادا کر لیں گے، قضا روزے ادا کر لیں گے چھٹیوں کے موقع پر۔ ابھی رمضان گزرا، ضروری وجہ سے روزے چھوٹ گئے، تو ان دنوں میں روزے رکھ لینا۔ نماز کا عادی، نماز کا پابندی کا عادی بنا دیتا ہے، یعنی نماز کا پابند آدمی کو کام کا عادی بنا دیتا ہے، وقت پر قابو پار لیتا ہے۔ جو نماز کو قابو میں نہیں لا سکا، وہ پوری دنیا کو قابو میں نہیں کر پائے گا۔ جو اپنی نماز کو قابو میں کر لے گا، نماز کی تاثیر کی وجہ سے باقی پورے کام بھی صحیح وقت میں گزریں گے۔ تو پہلا کام یہ ہے، اپنے نماز کا چارٹ بنائیں، اور ان چھٹیوں میں نمازوں کی پابندی اپنے بچوں کو کروائیں، اور خواتین اپنی بچیوں کو گھر میں پڑھائیں، سکھائیں، اور یہاں پر سمر کورس میں بھیج کر نماز کی عملی مشق سکھائیں۔ دوسرا کام، ابتدائی بنیادی دینی تعلیم، اسکول میں جو توجہ ہونی چاہیے تھی، جو دینیات پڑھنا تھا، ناظرہ قرآن پڑھنا تھا، نہیں پڑھ سکے، تو ان چھٹیوں میں قرآن مکمل کروانا، قرآن کی تعلیم دینا۔ سورتیں یاد نہیں، نماز کی 10 سورتیں، وہ سورتیں یاد کروانا، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ سجدہ، سورہ ملک، سورہ کہف۔ ان چھٹیوں میں منصوبہ بنائیں، ان سوروں کو کم سے کم ناظرہ پڑھنے کا، حفظ یاد کرنے کا، 40 حدیثیں یاد کرنے کا، دعائیں یاد کرنے کا۔ روزانہ ایک دعا بھی اگر سیکھ لیں گے، 40 دن میں 40 دعائیں آرام سے یاد ہو جائیں گی۔ بہت سے اچھے بچے وہ ہیں، ماشاءاللہ وہ بچیاں ہیں جو ان چھٹیوں میں یہ کام کر کے اپنے آپ کو سنوار لیتی ہے۔ 4-5 پارے چلتے چلتے پڑھ لیتی ہے بچیاں، بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتی ہیں۔ ایسی ذہانت اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جب منصوبہ بنائیں گے۔ تو دوسرا کام ہے قرآن سیکھنے کا۔ تیسرا کام ہے صلہ رحمی، رشتوں کو وقت دیجئے، سیلفش بن کر مت جئیں، خیال کریں رشتہ داروں کا۔ جماعت میں بھی جاتے، رمضان میں اعتکاف میں بھی جاتے، کڑپا چھوڑ کر مل مشارم کو بھی جاتے، مہینہ ہوتی 3 دن چھلے کو مستورات میں بھی لے جاتے، لیکن بہن کو دیکھنے نہیں آتے۔ پھر چہرے پر کالا گھٹا ہے نماز کا، رشتہ داریاں میں 0 ہیں، معلوم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کے راتوں میں بھی رشتہ توڑنے والوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ یہ دیگر جو اعمال ہیں وہ پورے ضائع ہو جائیں گے اگر رشتہ داروں کو وقت نہیں دیں گے۔ تو تیسرا کام ہے صلہ رحمی، رشتوں کو وقت دینا، بیماروں کی عیادت کرنا، مصیبت زدہ کی تعزیت کرنا، دور کے رشتوں کی خبر گیری، فیملی کی گیٹ ٹوگیدر کر لینا، خاندانی اجتماع کر لینا، رشتوں کا تعارف تو ہو بچیوں کو،
معلوم بھی نہیں ہے پھوپھی کون ہے، معلوم بھی نہیں ہے خالہ کون ہے، سال گزر گئے کسی کے گھر جا کر، تو اپنے بچیوں اور بچوں کو رشتوں کا تعارف کروائیے ان چھٹیوں کے موقع پر۔ فون میں ڈوبی ہوئی ہے نسل، رشتوں کو توڑ رہی ہے نسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، رشتوں کو سیکھو تاکہ رشتوں کا حق ادا کر سکو۔ سال بھر والدہ کو تھکایا، چھٹیاں آئے ہیں، اب والدین کی خدمت کریں، دل جیتے آدمی اپنے والدین کا۔ چھٹیاں ایسا نہ گزارو کہ ماں باپ چھٹیوں کو ختم ہونے کی تمنا کریں، کب ختم ہوتے گی چھٹیاں، کب جاتا ہے کہ بچہ ہمارا اسکول کو، صبح سے شام تک فون میں پڑا ہے، صبح سے شام تک ستا کو دم گھٹ رہا ہے۔ اس طرح بھی بچوں کو ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، بچے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو چھٹیاں ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کا صبر کا امتحان ہے۔ جب اسکول ہوتی ہے تو صبح 9 بجے بچہ چلے جاتا ہے، شام 6-7 بجے آتا، پھر ٹیوشن ہوم ورک لکھتا، رات میں سو جاتا۔ اب چھٹیاں ہیں، گھر میں کچھ ستایا، برداشت کر لینا چاہیے۔ ماں باپ برداشت نہیں کریں تو کون کریں گے؟ ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر گلی کے آوارے پوٹے بچوں کو ٹائم دیں گے، بری بری عادتوں میں ڈالیں گے۔ تو اس واسطے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کے نخرے برداشت کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ تربیت بھی کریں۔ چوتھا کام جسمانی ورزش۔ جسمانی ورزش اسلام چاہتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مومن جو طاقت والا ہے وہ بہتر ہے ضعیف مومن سے، کمزور ایمان والے سے، کمزور مومن سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا سکھایا، سیکھا، خود تیراکی سیکھنے کا حکم دیا۔ ہمت افزائی کی کشتی، پہلوانی، کمزور جسم، طاقتور ارادے کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ کمزور جسموں میں بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے طاقتور ارادے پیدا نہیں ہو سکتے۔ نکاح ٹوٹ رہا ہے، کمر جھک رہی ہے، چہرے پھنسے ہوئے ہیں، آنکھوں کے گول کالا پن آ گیا ہے، 14 سال کی عمر میں 70 سال کے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ورزش نہیں کرنے کی وجہ سے، جم نہیں جانے کی وجہ سے۔ تو اپنے بچوں کو صحت مند بنائیے، وقت نکالیے اور وقت صحت میں لگائیے۔ پانچواں کام غذا کا اہتمام، صحت مند غذا کا اہتمام۔ بطور خاص بیٹیاں کھاتی ہی کم ہے، واقعتاً شوہر کا دماغ کھاتی ہیں، واقعتاً سسرال کی کمائی کھاتی ہیں۔ درد سر بن چکی ہیں بیٹیاں قلت غذا کی وجہ سے، کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے۔ اسکول میں بریڈ جام کھا رہے تھے، مدرسوں میں صرف پانی پی کر آ رہے تھے، 80% بچیاں ناشتہ کرے بغیر آ رہی تھی۔ اب چھٹیاں ہیں، بچوں کے بھی نخرے ہوتے ہیں، مجھے کیرلا نہیں کھانا، کریلا نہیں کھانا، سبزی نہیں کھانا، فلانی سبزی پسند نہیں ہے۔ کمزور ماں صحت مند نسل کو پیدا نہیں کر سکے گی۔ بیمار بچے پڑھ رہے ہیں، معذور بچے پڑھ رہے ہیں، ایک ایک گلی میں کئی سینٹر کھل گئے ہیں۔ تو غذاؤں کا اہتمام کرائیے، چھٹیوں میں کھلاؤ اپنے ہاتھ سے بچیوں کو۔ صرف تقریر کرنے سے کافی نہیں ہے، صرف تانے دینے سے ہماری بچی کھاتی نہیں، ہماری بچی کو وہ نہیں پسند، ہماری بچی کو یہ نہیں پسند، اس طرح رشتہ داروں کے سامنے عزت نکالنے سے بہتر ہے خود بچی کو ہاتھ سے کھلائیں۔ بریڈ جام میں پوری زندگی گزری ہے، جوانی پوری، تو اب تو چھٹیوں میں اچھی اچھی غذائیں اپنی بچیوں کو کھلانا چاہیے۔ اور اس کے بعد چھٹا کام میگی اور نوڈلز پر بچیوں کی زندگی گزری ہے اسکولوں میں، اس سے صحت کبھی نہیں بنی ہے کسی کی بھی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں صحت کے معاملے میں۔ اس کے بعد چھٹا کام یہ نوجوانوں کے لیے ہے، گھر کے بچوں کے لیے ہے، تجارت کریں۔ سمر کورس کو نہیں جا رہا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب حضرت کے سامنے بیٹھنے شرم آ رہی ہے، تو کم سے کم تجارت کریں، ملازمت کریں، حصول معاش کی مشق کریں۔ ہمارے بچے کوئی حرج نہیں اڈے پر مزدوری کرو، کوئی حرج نہیں ریپیڈو چلاؤ، کوئی حرج نہیں زومیٹو میں کھانا تقسیم کرو۔ فون کے اسکرین پر نگاہیں گڑی رکھنے،
نگاہیں برباد کرنے کے مقابلے میں محنت کر کے کچھ پیسہ لانا بہتر ہے۔ اپنے بوڑھے باپ کمزور ماں سے پیکٹ منی کا مطالبہ کرنے کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ بچہ خود محنت کر کے پیسہ کمائے، ورنہ امی کو زبردستی کر رہا ہے، باپ کو زبردستی کر رہا ہے، 100 دو، 200 دو، 500 دو، بچہ خود جا کے کمائے، چھوٹی چھوٹی محنت کر کے پیسہ لا کر دے ماں باپ کو۔ سویرے اٹھ جائیں گے، کام پہ لگیں گے، منڈی جاؤ، سبزی کی تھیلیاں، سبزی کے تھیلے اٹھا کر ٹرک میں ڈالنے کی مشق کرو، تہجد بھی نصیب ہوگی، ولی بنو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میڈیکل شاپ کو بھی جا سکتے، وہ کوئی ذلت کا کام نہیں ہے۔ ذلت کا کام تو یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، فونوں کا بے قابو استعمال، گھر میں پڑے رہنا، یہ ہے ذلت کا کام۔ محنت کرنے والا تو اللہ کا ولی ہے۔ 7واں کام آسان، اللہ جزائے خیر دے ادارہ کہف الایمان کے بڑوں کو، انہوں نے سمر کورس چلا رہے ہیں، تو یہاں پر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور ان کو دین، نماز، شریعت، قرآن، حدیث، یہ سب کرنے کے کام ہے، پڑھانے کے کام ہے۔ ان کاموں میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لگانا چاہیے۔ کھیل میں، اسپورٹس میں، فزیکل گیمز کا کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جوئے کے بغیر، بیٹنگ کے بغیر، اپنا سطر کھولے بغیر، نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ماں باپ کو اعتبار میں لے کر ایسے کھیل کھیلنا اور کھلانا نسل کی حلال مشغولیت کے لیے اور صحت کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ 9واں کام بیٹیوں کے لیے کھانا پکانا سکھائیں۔ 9واں کام کیا ہے؟ نوجوان لڑکیوں کو کھانا پکانا سکھائیں۔ پکوان میلہ کے نام پر کمپٹیشن رکھیے۔ 4 بچیاں ہیں تو 4 بچیوں کو بٹھا کر کمپٹیشن لگائیں، کون آج کے دن اچھا کھانا بنائے گا۔ رشتہ داروں میں، فلانے میں یہ کمپٹیشن رکھنے سے بچیوں کو کھانا پکانا سکھایا جائے گا اور وہ خود سیکھیں گے۔ یہ بچیاں نہ کھانا جانتی ہے نہ کھلانا جانتی ہے، پیزا برگر کی عادی بن چکی ہے، اڈلی وڑا کی بنڈیاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی پہنچ گئی ہے۔ کیوں؟ پکانا نہیں آتا، آرڈر کر کے منگانا آتا ہے۔ اس وجہ سے مرد ہوٹل کلچر کا عادی ہو رہا ہے، بازاری کھانے کھا کھا کر نئی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ کس کام کی ہے یہ بیٹی، کس کام کی ہے یہ بہن، اپنی زندگی میں ناکام رہے گی، سسرال میں بھی دل جیت نہیں سکے گی، شوہر کے دل میں بھی مقام نہیں بنا سکے گی جو کھانا پکانا نہیں جانتی۔ گھریلو بجٹ قابو میں نہیں آ پائے گا، 2 پیسے کی بچت نہیں ہوگی، 2 پیسے کی بچت کرنے کا سلیقہ اس کے پاس نہیں رہے گا اگر وہ بازاری کھانوں کی عادت میں پڑی ہوئی ہے، اور نسل نئے مختلف بیماریوں میں پڑی ہو جائے گی اور روح بھی اجڑ جائے گی۔ تو چھٹیاں لڑکیوں کو کچن میں دے دیں اور ان کو بتائیں کہ دوپہر کا آپ کو بنانا ہے، شام کا آپ کو بنانا ہے، اور ان چھٹیوں میں بچوں کو کھانا پکانا سکھائیں۔ 10واں کام کمزوروں کی مدد، رفاہی کام، SIR ڈاکومنٹس درست کرنا، آدھار کارڈ صحیح بنانا۔ ایک بہن کو دیکھا ہم نے کہ وہ تربوز کاٹ کر ہاسپٹل کے پاس جو رہتے ہیں ان پر تقسیم کی ہے۔ اچھے عورتیں رہتی ہیں، تقسیم کرنے کا مزاج، سخاوت کا مزاج ان کا رہتا ہے۔ صرف رمضان میں تقسیم کر لینا کافی نہیں ہے۔ رمضان آیا تو عصر کے بعد سے مغرب تک ہر گلی میں نوجوان اپنے ہاتھ میں بکٹ پکڑ کر، کوئی تھیلا پکڑ کر، کوئی پلیٹ پکڑ کر گھومتے رہتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے بھی تقسیم اور سخاوت کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ بیماروں کی عیادت، کمزوروں کی مدد، اور جو بھوکے ہیں ان تک کھانا پہنچانا، جو ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں ان کو روٹی، اڈلی اور وقت کا کھانا پہنچانا، یہ ہے سخاوت اور رفاہی کام۔ 11واں کام ہے ماڈرن سبجیکٹس۔ جو بچہ انگلش میں کمزور ہے، میتھمیٹکس میں کمزور ہے، 7th کلاس میں فیل ہو چکا تھا، اب اس کو ٹیوشن کے ذریعے سے ان سبجیکٹوں میں بھی تیاری کرانا، یہ ہے 11واں کام۔ 12واں کام گھر اور صحن کی صفائی۔ گھر کی صفائی پورے مل کے کریں، الماریوں کی صفائی کریں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور غیروں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے صحن صاف ہوتے ہیں اور غیروں کے صحن گندے ہوتے ہیں. گھر کے سامنے اتنا گندا رہتا اندر جانے بھی نہیں ہوتا، اتنی گندگی نہیں رکھنا چاہیے. نبی پاک فرما رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں کے صحن کبھی گندے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ غیروں کے یہودیوں کے صحن گندے ہوا کرتے ہیں. تو اپنے گھروں کی بھی صفائی اور اپنے گھر کے سامنے صحن کی بھی صفائی کرنا چاہیے ان چھٹیوں میں. جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے نوکرانیوں کی کیا ضرورت گھر میں؟ تو اپنے بچیوں سے کام کروانا چاہیے، ان کو محنت کا عادی بنانا چاہیے، ورنہ یہ نسل ناکارہ بن رہی ہے. 13واں کام میرے بھائیوں، میری معزز خواتین، پڑوسی اور مستحقین کی مدد کیجیے. ہمارے محلے میں کتنے بیوائیں ہیں، کتنی یتیم بچے اور بچیاں ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے ڈائلیسس کے مریض ہیں، کتنے کینسر کے پیشنٹس ہیں. ان تک پیسہ پہنچا دینا، ان کے بچوں کی فیس بھر دینا، یونیفارم سلوا دینا، یہ کرنے کے کام ہے. تو 13واں کام یہ ہے کہ پڑوسیوں اور مستحقین کی مدد کی جائے. اس کے بعد آخری اور 14واں کام وہ یہی ہے کہ سنی گئی باتوں پر عمل کریں. کوئی بھی بات اگر خلاف لگی، خراب لگی تو معذرت خواہ ہیں، لیکن بہت ضروری باتیں ہیں. ان 14 کام اگر کریں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں نکھار پیدا کریں گے، برکت عطا کریں گے، صحت مند اللہ ہم کو بنائیں گے، اور آنے والی زندگی میں ہم نمایاں بن کر جئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چھٹیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا